اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے. یہ امت مسلمہ کا جو وجود ہے، یہ اللہ نے اس امت کو جو فضیلت دی دوسری امت پر، صرف اسی وجہ سے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. اسی لیے مسلمان کبھی برائی یا غلط کام پر خاموش نہیں رہتا ہے. جو خاموش رہ گیا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان گیا. برائی پر ہاں ایک درجے ہیں، ہر جگہ الجھنے یا جھگڑا کرنے کا نہیں کہ حکم دیا گیا. وہی تینوں درجے اس حدیث میں بیان کیے گئے کہ طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانو. عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہے. تو بعض لوگ پہلے حکمراں یا خلفاء خطبہ دیتے تو پبلک نماز پڑھ کے چلی جاتی. تو خلیفہ مروان کے واقعات میں ہے کہ اس نے عید کی نماز کے دن عید سے پہلے خطبہ دے دیا عید کا. تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ عید سے پہلے یہ کہاں سے خطبہ ہے؟ خطبہ تو عید کی نماز کے بعد ہے. تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے کوئی غلط کام دیکھا تو طاقت ہے تو زبان سے روک دے، وہ ہاتھ سے روک دے، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روک دے، نہیں تو دل سے برا جانے. اب کوئی آدمی پاور میں ہے، حکمراں ہے، پرشاسن ہے، سب ہے، تو اب آپ ہاتھ تو پکڑ کر نہیں روک سکتے، کھڑے ہو کر روک سکتے ہیں زبان سے. اس میں بھی کمزور ہیں تو دل سے آپ برا جانیں گے. تو ہمیشہ برائی کو روکنے کی آدمی کوشش کرے. ہاتھ سے پکڑ کر وہی روکے گا جس کا ہاتھ مضبوط ہے، سیکورٹی ہے، پاور ہے. اسی لیے آپ دیکھیے حکمراں جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو عوام کے لیے وہ کام آئیڈیل بن جاتا ہے. حکمراں غلط کام کرتا ہے تو عوام غلطی پہ چلی جاتی ہے، صحیح کام کرتا ہے تو عوام اس کو درست مان لیتی ہے. دو مثال لے لیجیے، ایک سعودیہ، ایک دبئی. دبئی میں اگر مندر بنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مندر بنانا چاہے جتنا بڑا حاکم ہو مسلمان، جتنا بڑا ملک ہو مسلم کا، وہ درست نہیں ہو جائے گا. جزیرہ عرب میں بت کی پوجا نہیں ہوگی. یہ حکمراں کی غلطی ہے، اس کو کبھی صحیح نہیں کہا جائے، غلط غلط ہے. کسی کے مزار پہ، درگاہ پہ جانا، آشیرواد لینا حرام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ابھی توحید میں آپ نے پڑھا. ہندوستان میں کوئی بھی لیڈر آتا ہے تو تاریخی جگہوں میں تاج محل دکھائیں گے یا پھر گاندھی کے سمادھی پر لے جائیں گے، قبر پر لے جائیں گے. ابھی جو ایک بڑا پروگرام تھا 20 کا، کون سا، تو دنیا کے 22 ملکوں کے حکمراں آئے تھے، گئے تھے سب لوگ. سعودی عرب کے محمد بن سلمان، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، نہیں گئے تھے. انہوں نے پہلے پوچھا کیا پروٹوکول کا حصہ ہے، تو یہ ہوا کہ نہیں، یہ بس اختیار ہے، تو نہیں گئے. نہ جانے سے ایک میسج گیا کہ درگاہ پر یا کسی کے سمادھی پر جانا، پھول چڑھا، جا کے لوگ پھول چڑھاتے ہیں اور کہیں گے بڑا مہان آدمی سے چلے آئے. یہ غلط ہے، شرک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور جن لوگوں نے غلطی کیا، غلطی کو لوگوں نے لکھا، بیان کیا اچھی طرح سے، ایسا نہیں کہ لوگ چپ ہیں، لیکن وہاں تک جس کی پہنچ نہیں وہ کیسے روکے گا؟ سب سے کمتر درجہ دل میں برا جاننا. بھائی غلطی کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، چاہے کوئی بھی غلطی کرے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. غلط کو کبھی صحیح کہا نہیں جائے، وہ بھی وہ غلطی جو دین کے اندر غلطی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی برائی دیکھی
تو طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. جتنی زیادہ طاقت ہے اتنا زیادہ وہ طاقت کا استعمال کرے گا. اسی لیے بدعتیں پھیلی بھی ہیں حکومتوں کے ذریعے. عید میلاد کی بدعت پہلے نہیں تھی، جو فاطمی خلفاء کے دور میں پھیلی ہے نا، تو ملک مظفر وغیرہ نے جب شروع کیا تھا، مصر کے فاطمی جو خلفاء اکثر شیعہ اور رافضی تھے، تو عوام کو ایک دین کے نام پر جو جن چیزوں میں لائے وہ کیا تھا، پبلک کو جمع کیا، اونٹ ذبح کیا، بکرے ذبح کیا، مرغیاں بھونا، کھانا پینا بالکل فری، خوب کھائیے پیجیے عید میلاد کے دن. اب پبلک نے سمجھا چلو آج تو سرکاری دعوت ہے، کھائے پیے. 2 سال 3 سال 4 سال حکمران مر گیا، تو اب اس کو لوگوں نے کیپچر کر کے اب دھیرے دھیرے وہ چیز بدعت رائج ہو گئی. بدعتیں ڈنڈے کی زور سے نہیں رائج ہوتی، پہلے لالچ دی جاتی ہے. ایک نیا ماڈل کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، ہم آج 5,000 مرغی ذبح کریں گے، 10,000 بکرے ذبح کریں گے. اس طرح چیزیں شروع ہو گئی تھی. جیسے وہ کیک کاٹتے ہیں نا برتھ ڈے پہ، بچوں کی پیدائش پہ، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں. بچے کی پیدائش یا بچی آدمی اپنا برتھ ڈے منانا یہ بھی درست نہیں ہے. عید میلاد منانا ہو یا کسی کا ڈے منانا ہو، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہی منکر ہے. آپ کے کوئی رشتہ دار میں آپ کو کوئی دعوت دے، پارٹی ہے، آپ روک دیجیے. نہیں رکتا ہے تو کم از کم آپ مت جائیے. وہ ناراض ہوگا کوئی بات نہیں. اللہ کو ناراض کر کے دوست یا رشتہ دار کو خوش نہیں کیا جائے گا. اللہ ناراض ہو جائے گا تو آدمی بہت ساری مصیبتوں میں پھنس جائے گا. دوست رشتہ دار کا کیا، اگر اللہ کے لیے آپ نے اس کو ناراض کیا تو کوئی حرج نہیں. آج نہیں کر اس کو عقل اور سمجھ آ جائے گی. اس لیے برتھ ڈے وغیرہ کی پارٹی یا کیک کاٹنے کی پارٹی یہ یہود نصارہ کی عیسائیوں کی نقل ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے. فرمائے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے. زبان سے تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی یہ چیز غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیے. بعض لوگ اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ جہاں آپ زبان کھولے آپ پر حملہ کر بیٹھیں گے. چپ رہیے، دل میں برا جانیے ان کو. تو منکر یا برائی کو روکنے کے یہ درجے مقرر کیے. پہلا درجہ ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر روک دینا. دوسرا درجہ زبان سے روک دینا. اب ہاتھ پکڑ کر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے اولاد بھی بچوں کو تو روک ہی سکتے ہیں نا. کوئی غلط سمت جا رہا ہے تو جتنا آپ مضبوط ہیں آپ پاور کا استعمال کیجیے، نہیں تو زبان سے روکیے، اور نہیں تو دل میں برا جانیے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور اس پر فرض ہے. جب مروان نے عید کا خطبہ عید کی نماز کے پہلے دینا شروع کیا تو اسے صحابی رسول نے روکا. اور قیامت تک اگر کوئی سنت کو بدلے گا، سنت کی مخالفت کرے گا تو بڑا منکر ہے. ہمیشہ اس کو روکا جائے گا، چاہے ہاتھ پکڑ کر کے، چاہے زبان سے، چاہے دل میں برا جانیں گے، لیکن روکا جائے گا. تو یہ اس حدیث میں انکار منکر کے یہ 3 درجے بیان کیے گئے، بتائے گئے. منکر کہتے کس کو ہیں؟ منکر غلط یا برے کام کو منکر کہتے ہیں جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہو. برائی کو روکنے کے لیے اگر آپ طاقت کا بھی استعمال کریں گے تو اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے. جارحیت نہیں، حکمت کے ساتھ آپ روکیے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا، پتا ہے کہ فرعون سب سے بڑا ظالم ہے، اپنی عبادت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑا رب ہوں، بڑا رب ہوں، اپنے لوگوں سے سجدہ کراتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ، ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن پھر کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات کرو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. تو جہاں نرم بات کرنے کی ضرورت ہے نرم بات کی جائے گی، جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی کی جائے گی. یہ دعوت میں حکمت ہوتی ہے.
ہر جگہ ایک ہی انداز نہیں اپنایا جائے گا. زبان سے روکنا ہو یا ہاتھ سے روکنا ہو، دونوں میں آپ کو حکمت کو دیکھنا ضروری ہے. کسی کام سے روکنے کے لیے کوئی بڑا فتنہ پھیلنے والا ہے اگر، تو وقتی طور سے آپ رک جائیے، بڑے نقصان کو نہ پالیے. بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارا کیا جاتا ہے. یہی سب علم ہے، دعوت کی حکمت ہے، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے مقرر کیے کہ تم میں سے جو منکر کو ہوتا ہوئے دیکھا، غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، تو وہ طاقت ہے تو پہلے ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. جس کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہاتھ سے روکنا ضروری ہے. جو اس سے کمتر ہے زبان سے روکے گا، جو اس سے کمتر ہے وہ دل میں برا جانے گا. یہ اس حدیث کی مختصر سی وضاحت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث اپنے معنی مفہوم کے ساتھ بالکل واضح ہے. اس میں کوئی بہت پیچیدہ چیز ہے بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کیجیے. حدیث ابو واقد لیثی کو حفظ کر کے یاد کر کے آنا ہے. عربی ضرور نہیں کہ ترجمہ یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے. اور یہ جو حدیث ہے اس میں 3 درجے ہیں انکار منکر کے، بہت آسان ہے، اور سب کی حیثیت الگ الگ ہے. حکمراں کی ذمہ داری الگ ہے، والدین کی الگ ہے، عام آدمی کی الگ ہے. اس طرح سے آپ اپنا کام کریں گے. بہت شاندار کہا بنائے، ماشاء اللہ. نہیں بس آج کھجوریں کئی ہو گئی.